ایک رب تیرے کو تم بھروسہ، چھوڑ دو سارے ڈر اور کچھوچا، جو مقدر میں ہوگا تمہارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب أخيه ما يحب لنفسه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ برادران اسلام و اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی و پردہ نشین خواتین حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی ہے۔ امید کر رہا ہوں کہ آیت اور حدیث کی روشنی میں میں آخرات کے سامنے چند منٹ گفتگو گزار کروں۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ بارے اللہ مجھے ان سامعین کے سامنے قرآن و حدیث کے موافق بولنے کی توفیق عنایت فرما، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ان سامعین کو میری باتوں کو سننے سے زیادہ ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ برادران اسلام و نوجوان ساتھیوں و عزیز پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر اسٹیج ہوا ہوں وہ ہے اسلامی بھائی چارہ۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث سے کہ یقینی طور پر ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے اندر اسلامی بھائی چارہ کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے مسلمانوں تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی اور مومن ہو۔ یہ لفظ المومنین جو آیا ہے، یہ مومن صرف یہ گھبراہٹی ہی کے لیے کافی نہ ہو، یہ مومن صرف یہ بہت علاقے کے لیے محدود نہیں ہے، یہ مومن کہتا پورے دنیا کے اندر چاہے جہاں کہیں بھی ہو، وہ مسلم کنٹری میں ہو، چاہے سعودی عرب کو لیجیے یا دبئی یا قطر کو لیجیے، یعنی ہر ایک جگہ پر بسنے والے مسلمان، ہر ایک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب ان دونوں بھائیوں کے درمیان جب کوئی عداوت یا نفرت یا جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان آپ صلح کروا دے، آپ ان دونوں کے درمیان سمجھا دے اور صلح کروائے۔ میرے بھائیوں برادران اسلام، مسلمان اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ہم دردی کا جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اے لوگوں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، اور مسلمانوں کی اور مومنوں کی آپس کی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے اولیاء ہے، اور جو بھلائی میں حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور پرتگانا جو نماز ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن رحم و کرم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، جیسے کہ اللہ رب العالمین جلالت حکمت اور غالب والا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وہ اپنے اس کے تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے ہیں، باہمی نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اب 5 وقت کی نماز کی یومیت فرضیت پڑھا سکتی ہے، اس نماز کو ہم اور آپ مل کر ادا کرتے ہیں. اور جو میں سے جو مال سکتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو، وہ انسان غریب بھائیوں کو اپنے زکات دے کر، اپنے غریب بھائیوں کو اپنی زکات دے کر اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی باہمی اجتماعی شعور اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہے. میرے بھائیوں، جو اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہوتے ہیں اور اللہ اس کا رسول ہی کے حکم کے مطابق آپ جدا ہوتے ہیں، میرے نوجوان ساتھیوں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمشار ہو کر اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے دنیا کے ہر مسلمان پر محبت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے جو اسی طرز زندگی پر اپنی زندگی کو گزارے گا، جو اس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا. یاد رکھو فرمایا، یہی وہ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ کے رحمت کو مستحق کریں گے. ورنہ آج یہ جو بڑے حاصل میں جو ہمارے کرتوتے، جو ہمارے کارنامے، جو ہمارے سستیاں، جو ہماری جو پڑھائی ہو رہی ہے، اگر یہی انجام ہمیں زندگی بھر میں برقرار رہا تو یاد رکھو آنے والے دن پوری دنیا کے سامنے، ہنسی کے میدان پر پوری دنیا کے سامنے ہم اللہ کی رحمتوں کو مستحق نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اللہ کے رحمتوں کو مستحق کرنے کے لیے ان تمام شرائط پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. نوجوان ساتھیوں، لوگ تو بہت کم ہے، میں مختصر سے وقت میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا استسقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے لوگوں میں تعلیم دی ہے کہ لوگوں مومنوں کی آپس کی مثال کس طریقے کا ہونا چاہیے. ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کس طریقے اس کا تعلق پسند ہونا چاہیے. نوجوان ساتھ وقت کو کبھی بول کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ترس کھانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم میں کام کرنے میں ایک عید کے معلوم ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، آپ نے اس حدیث کو سنیے، اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اعلان کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک عید کی مثال دے کر بیان کیا ہے کہ ایک عید کی طرح ہے. نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ کوئی ایسے گھر نہ ہو، کوئی ایسے انسان نہ ہو جس نے گھر تعمیر نہ کیا ہو. نوجوان ساتھیوں، آپ گھر بناتے ہیں، ایک عید کی بات پھر دوسرے عید کو ہم لگاتے ہیں. کیوں نوجوانوں، کیوں؟ کیا ضرورت تھی ایک عید کے بعد دوسرے عید کو پیوست کرنا کے لیے؟ کیا ضرورت تھی ہمیں ایک عید کے بعد دوسرے عید کو لگانے کی؟ ایک عید لے کر ہم چھت فرائی کر سکتے ہیں. نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آپ کو اپن تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اگر ہم ایک عید پہ لگائیں گے اور اس عید کے اندر ایک عید پر اگر ہم چھت فرائی کریں گے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ چھت نہیں رہ سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ عید کی مانند کی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے اوپر ہندوستان کے اندر اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اتنی ساری ظلم و زیادتی کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج مسلمانوں کے اندر ظلم و زیادتی کے پہاڑ کیوں ٹوٹے جا رہے ہیں؟ کہیں آپ نے سوچا ہو، کہیں آپ نے غور کیا ہے کہ آج ہمارے اوپر اتنی ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ ظلم و زیادتی ہونے کے کارن یہ ہے کہ ہم اور مسلمان بھائی بن کر نہیں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر رہتی ہے، ہم اور آپ اس طریقے سے پیوست ہو کر نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو نہیں ہے، میں مختصر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا۔ نوجوان ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک مومن جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس وقت تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ولا تحابوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں ایک کام کے بارے میں نہ بتاؤں جس کام کو تم کرو گے تو اپنے آپ تمہارے دل میں الفت و محبت کی بات آئے گی، تمہارے ذہن کے اندر محبت تاری ہوگی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے نصیحت کی، وہ تعلیم یہ ہے افضل السلام علیکم، اے لوگوں، اے صحابہ کرام، تم ایک دوسرے کے درمیان سلام پھیلا کرو، ایک دوسرے کے سامنے سلام کو پھیلایا کرو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا بات ہے؟ اس حدیث سے اشارہ ہو رہی ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو سلام پھیلانے سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ اور میری خواتین حضرات دیر سوچ میں آج ہمارے اندر یہ بات سوچتے ہیں، آج ہمارے ذہنوں پر اس طریقے کی بات آتی ہے کہ ہم ایک بڑے اور بہادر انسان ہیں، ہم ایک معاشرے کے ناظر ہیں، ہم ایک خدمات کے مشہور معروف نگہبانی کر رہے ہیں، ہم ایک بڑے سے بڑے مولوی ہیں، ہم ایک بہت دولت مند ہیں، ہم ایک غریب کی سلام کیسے کروں؟ میں ایک خدمات ہونے کے ناطے ایک مزدور سے سلام کیسے کروں؟ میں ایک بھکاری ہوں، میں اس دولت مند کو سلام کیسے کروں؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے ذہنوں پر یہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو السلام علیکم، اے لوگوں، اے صحابہ کرام، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو، تم سلام پھیلاؤ گے، انشاءاللہ تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کریں گے سلام، وہ ہم سے چھوٹے ہیں، وہ ہم سے گرے ہوئے ہیں، وہ ایک معمولی سے لیبر کلاس کے آدمی ہے، ہم اس لیبر کو کیوں سلام کہیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امیریت، یہ دولت، یہ فقیری کا مثال نہیں دی ہے، بس صرف اتنا کہا ہے افضل السلام علیکم، کہنے دے تم آپس میں سلام پھیلایا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تصافحوا للجهل بالله، اے مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں، جب تم سلام کرو گے تو تم مصافحہ کیا کرو؟ یہ ظاہر ہندو مصافحہ کرنے کی وجہ سے تمہارے درمیان بغاوت جو ہوگی، تمہارے درمیان جو نفرت ہے، تمہارے درمیان جو دشمنی ہے، یہ ظاہر ہندو اللہ کے نبی ظاہر ہے، اگر تم مصافحہ کرو گے تو تمہارے درمیان وہ دشمنی ختم ہو جائے گا، وہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، رشتے میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ نوجوان ساتھیوں، آج ہم سلام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ہم مصافحہ کیوں کریں گے؟ آج ہم دشمنی کو دشمنی مول لیں گے؟ نوجوان ساتھیوں، اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں ہر ایک انسان بھائی چارہ، بھائی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ نوجوان ساتھیوں، اور تجسس سے کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے،
ایک مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے. اس طرح سے تو اپنی اس کی تکلیف کو اپنے تکلیف محسوس کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له فضل ظالم فليعذ على الله تعالی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ کرام جس کے پاس اضافی سواری موجود ہو, جس کے پاس ایک سے زائد سواری موجود ہو, اس سواری کو اس شخص تک پہنچاؤ, اس انسان تک پہنچاؤ جس کے پاس سواری نہیں ہے. میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ کرام اس کے بعد جس کے گھر میں کھانے پینے کی سامان اضافی سامان موجود ہو اس سامان کو اس انسان تک پہنچاؤ, ان کے گھر تک پہنچاؤ جن کے گھروں میں کھانے پینے کے سامان نہ ہو. میرے بھائیو آج ہمارے گھروں کے اندر کھانا بچ جائے, ہمارے گھروں کے اندر کھانا چل جائے, ہم کھانا کو جانوروں کو کھلا دینے کے لیے گوارا کر رہے ہیں لیکن ہم کسی دوسرے کو کھلانا گوارا نہیں کر رہے ہیں. نوجوان ساتھیوں پھر اللہ کے نبی حضرت ابو سعید الخدری ہمارے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے حدیث بیان آئی ہے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر زیر سواری اور کھانے پینے کے زیر سامان کا ذکر فرمایا. اس میں گناہ کر رہا تھا, مجھے دل احساس کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو چیزوں کے علاوہ اور دیگر بہت ساری چیزوں کو سننے کیا ہو جس میں سمجھ رہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ جتنی بھی چیز ہو ان چیز کو ہمارا حق نہیں ہے, ان چیزوں پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں مولانا انشاءاللہ اس کے بعد اپنی باتیں ختم کروں گا. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اظہار محبت و ہمدردی کا جذبہ آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں. حدیث کی بھائیے حضرت انس بن مالک والی حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا. حضرت سعد بن ربیع اس وقت مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑے مالدار آدمی میں شمار ہوتے تھے. حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا اے حضرت عبدالرحمن بن عوف تجھے معلوم ہے یا نہیں ہے, پورے عالم مدینہ والے کو معلوم ہے کہ میں مدینہ منورہ کے اندر میں بہت بڑا مالدار ہوں. میرے بھائیو لہٰذا میں اپنی دولت کو میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں, ایک حصہ آپ کے لیے اور ایک حصہ میرے لیے. نوجوان ساتھیوں اس کے بعد پھر حضرت سعد بن ربیع نے کہا اے حضرت عبدالرحمن بن عوف اس کے علاوہ میری دو بیویاں ہیں, میرے دو شادیاں ہیں, میں ان دو شادیوں میں سے دو بیویوں میں سے میں ایک بیوی کو اللہ کی خاطر تیرے لیے تیرے بھائی کی خاطر میں طلاق دے دیتا ہوں. اے حضرت عبدالرحمن بن عوف میری بیوی کو مدت پوری ہونے کے بعد اس بیوی سے طلاق کر دینا. میرے بھائیوں یہ تو اسلام میں بھائی چارہ آج ہم نے اور آپ نے اس پروگرام کی خاطر ہم نے کتنے نوجوانوں سے اس پروگرام کی خاطر ہم نے زبانیں کھولا. اللہ اکبر آپ نے بھائی چارہ قائم کس طریقے سے کیا مجھے اندازہ ہو گیا. نوجوان ساتھیوں صحابہ کرام کو یاد کریں تو انہوں نے اپنا بھائی چارہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کے درمیان کوئی بھائی کا رشتہ نہ تھا, کوئی چچا بھائی کا رشتہ نہ تھا, کوئی چھوٹی کا رشتہ نہیں تھا. میرے بھائیوں صرف اسلام میں بھائی کا رشتہ تھا جس حساب سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کے رسول سے فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. میرے بھائیوں یہ بھائی بھائی کے ناطے تھے, وہ اپنے مال کو اپنی بیویوں کو دینے کے لیے بڑا ہو گئے تھے. اس لیے عجیب اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ بارے اللہ اے پروردگار عالم جب تک ہماری زندگی مسلمان کی زندگی ہے گی اللہ ہر ایک کو تو بھائی چارہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. عالمین آج سے پہلے جتنے بھی مسلمانوں کے اندر اس طریقے کی لاپرواہی اور بیچنا ہوئی اللہ یہ غلطیوں کو عطا فرما. آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.